آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھ، تمہاری ناک، تمہارے کان، تمہارا دل اور دماغ سب کے سب اسلام کے مطابق ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں تو اسلام پر چلنے کے لیے آمادہ ہو لیکن تمہارا دل اور دماغ اس پر مطمئن نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا دل اور دماغ تو اسلامی طریقوں پر چلنے کے لیے آمادہ ہو جائے لیکن تمہارے ہاتھ، پاؤں، اعضاء اور جوارح اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو سمجھ لو ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا. اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان ظاہراً، باطناً، انفراداً، اجتماعاً، اعتقاداً، عبادتاً غرض زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام کا رنگ چڑھ جائے. زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام کا رنگ چڑھ جائے. باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. علماء کرام نے لکھا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے کہ سب سے بہترین رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے جو انسان پر چڑھ جائے، جو بندوں پر چڑھ جائے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں رنگ سے مراد مذہب ہے اور مذہب سے مراد مذہب اسلام ہے. مذہب سے مراد مذہب اسلام ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے اوپر اللہ کے رنگ کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارو. اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو اپنا رنگ کہہ کر مذہب اسلام کی ایک امتیاز کو بیان کیا ہے کہ مذہب اسلام کتنا بڑا مذہب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کچھ 70 سے اوپر شاخیں ہیں. ایمان کی کچھ 70 سے اوپر شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اتنی مشہور حدیث ہے کہ تمام حضرات اس کو سنتے رہتے ہیں. سب آدمیوں کے ذہن میں یہ حدیث موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور سب سے آخری ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئے کہ قیامت کا دن ہونا ہے، ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے. جو بیچ کی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، رسالت ہے، اچھی اور بری تقدیر ہے، یہ سب کی سب اسی کے اندر شامل ہیں. یہ سب اسی کے اندر شامل ہیں. اسلام تو انسان کو ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہے، مرتب اور منظم طریقہ سکھاتا ہے. گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر گوشے کے اندر اسلام داخل ہو جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا سوچنے لگے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو، مندر کو، گردوارے کو، غرض جتنی دوسری قومیں ہیں جو ان کی عبادت گاہیں ہیں سب کو برابر سمجھوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر نماز پڑھنی ہے تو مندر جانے کی ضرورت نہیں، مسجد ہی آ کر اس کو نماز پڑھنی پڑے گی.
اسی طرح اگر وہ ایمان لے آتا ہے، ایمان تو اسلام کے اوپر لے آیا، لیکن معاملات اور اخلاق کے لیے وہ گرو نانک کے پاس چلا جائے یا گوتم بدھ کے مذہب پر چلے جائے کہ ان کے مذہب نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے مذہب کے جو بانی ہیں انہوں نے جو ہم کو طریقہ بتایا ہے، جو معاملات کر کے سکھائے ہیں، ہم ایمان کو لائیں گے اسلام پر، لیکن معاملات کا جو طریقہ کریں گے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیا کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو سمجھ لو ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر ہم لوگ داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم سے اسلام کا پورا تقاضا پورا نہیں ہو رہا، جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں سب کی نسبت کسی انسان کی طرف ہے، کسی قوم کی طرف ہے، کسی ملک کی طرف ہے، کسی شخصیت کی طرف ہے۔ واحد مذہب اسلام ایسا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہودی مذہب کو لے لیجئے، ہندوستان کے اندر یہودی ہندوستان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اسرائیل ایک ملک ہے جو یہودیوں کا کہلاتا ہے، تو یہودی جو مذہب ہے وہ ایک یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کا نام ہے یہودا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ پارسی ملک ایران کا ایک شہر ہے، اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پارسی کہتے ہیں۔ ہندو ہندوستان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ گوتم بدھ جو بدھ مذہب کو ماننے والے ہیں وہ گوتم بدھ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدھا کہتے ہیں۔ غرض جتنے بھی مذہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر سارے مذہب ایسے ہیں کہ کسی انسان کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی شہر کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کی نسبت کسی قوم کی طرف نہیں، کسی تنظیم کی طرف نہیں، کسی انسان کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا گیا تو اس کو کیا کر دیا جائے، محمد کا مذہب کہہ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اسلام پورا داخل نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں اسلام داخل نہیں ہے تو ہماری اولاد اور ہمارے بچوں، ان کی زندگی میں اسلام کس طرح سے داخل ہو جائے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک عید پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے بنانے سے بہتر، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، یہ میری سوچ ہے، کسی اور کی سوچ الگ بھی ہو سکتی ہے، کہ میری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ انسان عید پر اپنے بچوں کو کیا بنائے، نئے کپڑے بنائے، اس سے بہتر اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج بنائے، اس سے 1000 گنا بہتر۔ اگر کوئی اس کی اولاد بیمار ہو جائے تو اس کا بہترین سے بہترین علاج کرانے سے سینکڑوں گنا بہتر یہ ہے کہ اس کو پکا سچا مسلمان بنایا جائے۔ اس کو کیا بنایا جائے، پکا سچا مسلمان بنایا جائے، اس لیے کہ جب مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا اور اس کے کام بنانے والی ذات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ جیسے کہ خلافت کا آخری دور ہے، خلیفہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ آپ 12 لڑکوں کے والد ہیں اور آپ کی جو اہلیہ ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں خلافت کے اندر گر جاؤں اور آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکوں، آپ کے حقوق ادا نہ کر سکوں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہیں۔ وہ منع کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی 7 طریقوں سے شہزادی کہلاتی ہیں۔ وہ خلیفۃ المؤمنین کی پوتی ہیں، خلیفۃ المؤمنین کی لڑکی ہیں، خلیفۃ المؤمنین کی وائف ہیں اور 4 خلیفہ کی بہن ہیں، اس لیے ان کا ذوق جو ہے وہ بھی بڑا ہوا ہے۔ وہ منع کر دیتی ہیں کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں ایسے ہی اپنی زندگی کو گزار لوں گی۔
اس کے بعد جب حضرت کا انتقال کا وقت آتا ہے تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں، پوری شریعت اسلامیہ کے اکیلے مالک ہیں، آپ نے اپنے لڑکوں کے لیے کوئی ذخیرہ اکٹھا نہیں کیا، آپ نے کوئی مال، کوئی دولت، کوئی مکان اپنی اولاد کے لیے نہیں بنایا۔ مولانا حضرت نے جواب دیا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کا والی ہے، نیک لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، ان کو پکا سچا مسلمان بنایا ہے۔ آج جب وہ پکے سچے مسلمان ہیں تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی پکا سچا مسلمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا والی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج جب ہمارے اندر خود اسلام نہیں ہے تو ہم اپنی اولاد کے اندر اسلام کس طرح سے داخل کریں گے؟ تو ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر اسلام کو داخل کریں، آٹومیٹک ہماری اولاد اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔